مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے ماہ سفر المظفر کی 26ویں شب ہے۔ تابار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رضا جمع ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت پنجاب اور باب الاسلام دونوں کی نمائندگی موجود، اطراف مانگا منڈی ضلع قصور اور بالا شہر حالہ شہر اطراف سلطان فراز گوٹ باب الاسلام، یہ جمع ہے اس وقت۔ مرحبا، جی آیا نو بھلے کرے آیا۔ آخر تک رکیے گا انشاءاللہ، بار بار آپ کو یہ موقع ملتا نہیں ہے۔ آج ایک تعداد ہوگی جو شاید پہلی بار شرکت کی سعادت پا رہی ہوگی، تو انشاءاللہ آخر تک رہیں گے تو روحانی سکون بھی کافی ملے گا، سیکھنے کو بھی بہت ملے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیمینار ہوں یا ورکشاپس ہوں، ہر جگہ برداشت کم ہونے کے نتیجے میں نقصانات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دفتری معاملات ہوں یا گھر کے کام ہوں، ٹریفک جام میں ہارن کا بیجا استعمال ہو یا بازار میں خرید و فروخت کا معاملہ، عدم برداشت کی وجہ سے ہمارے معمولات زندگی بے حد متاثر ہیں۔ معاشرے میں عدم برداشت کے رجحان میں اضافے کی بڑی وجہ معاشرتی مسائل ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اکثر طلاقیں اور خودکشی غصہ آنے اور عدم برداشت کے باعث 10 سیکنڈ کے اندر ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ نفسا نفسی کے اس دور میں لوگوں کی اکثریت میں برداشت کا مادہ کم پایا جاتا ہے اور انسان مسئلے سے مسائل میں جا گرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے اور آزمائشوں پر برداشت اور صبر حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عدم لفظ نکال کر برداشت کو اپنا لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ گجراتی کی کہاوت ہے، ہنسے تینو گھر وسے، جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے۔ تو اگر اب
نے معاملات جو اس طرح کے جو الجھانے والے، غصہ دلانے والے جب درپیش ہو نا، تو اس وقت بندہ جو ہے نا اس کو ایزی فیل کرے اور یہ ذہن بنائے کہ یار زندگی کی گاڑی جو ہے نا، سمجھے، اس کے پہیے مسائل ہیں. یہ زندگی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، پرابلمز کے ویل پر وہ گاڑی جو ہے زندگی کی وہ چلتی ہے. تو اس لیے اب یہ کہ جیسی بھی پریشانی آئے اس وقت بندہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرے نا، اور جب بھی پریشانی آئے نا آپ کو، تو ایک آسان ورد آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، اگر یاد آپ کو رہ جائے تو ذہن نصیب. 3 مرتبہ کہہ لیں یا ارحم الراحمین. اللہ کرے گا ایک سکون کی لہر آپ کے اندر پیدا ہوگی. سبحان اللہ. ذرا دوہرائیں گے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. 3 بار کہنا ہے جب بھی پریشانی آئے. اللہ کرے یاد آ جائے. اصل مشکل یہ کہ یاد نہیں آتا ایسے موقع پر. مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور. ارشاد فرمائیے. آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. کہ جب پریشانی آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کہہ لیں تو اللہ جن پریشانیوں کو چاہے گا ان کو دور فرما دے گا. یہ مضمون ہے حدیث پاک کا. تو بہرحال یہ یاد کر لیں، یہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے. اب جس کے اب مخارج کا مسئلہ بڑا ہے، لا حول تو پڑھنا دور کی بات ہے، بسم اللہ پڑھنا بھی آتا نہیں ہے. غالب اکثریت کو کہوں تو شاید غلط نہ ہو. اگر یوں توجہ دیں تو کئی پڑھ لیں گے، لیکن توجہ نہیں دیتے تو بسم اللہ یوں کر کے وہ گزر جاتے ہیں، تو یہ پھر فائدہ نہیں ہوگا. پورا پڑھیں گے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو بہرحال یہ کہ صبر کرنے کی عادت ڈالی جائے، صبر کے فضائل پر غور کر دیا جائے. اب جیسے کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اب تو کیا ہوتا ہے، کیا اگلی گاڑی کو کبھی گالیاں دیں گے، کبھی ٹریفک کے نظام کو برا بھلا بولیں گے کہ ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے جو ٹریفک نہیں سنبھال سکتے، تو ان کو بولو کہ گلیوں میں جھاڑو دیں، یہ کیوں انہوں نے ٹریفک کا نظام دھرم بھرم کر رکھا ہے، تو بھگاؤ ان کو. اب یار تو ایک گاڑی کا اسٹیئرنگ تو سنبھال سکتا نہیں ہے، آدھا منٹ تجھ سے صبر ہوتا نہیں ہے، تو یہ سارے نظام کو درست کرنے بیٹھ گیا. اپنے مطلب یہ کہ ٹریفک جام ہو جائے نا، تو میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، کیونکہ اب نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ایسے جام ہے. اب ہمارا امتحان، اب اگر بے صبری کرتے ہیں تو گاڑی کے اندر کوئی پیوست پر نہیں ہے جو یوں کھل جائیں گے اور ہم اڑ کر اس کو پار کر لیں گے، ایسا ہے نہیں. اب چاہے مطلب گالیاں نکالے، چاہے دعائیں دے، چاہے بک بک کرے، چاہے ذکر اللہ کرے، ہے نا، ٹریفک اپنی جگہ پر کھڑی ہے. تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ بندہ ذکر اللہ کرے، درود پاک پڑھے،
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ٹریفک جام ہو گئی اور ہمیں صبر کا اجر کمانے کا موقع فراہم کیا گیا کہ موقع اچھا ہے، صبر کر کے ثواب کما لو، لیکن بک بک کر کے صبر نہیں ہوگا. قفل مدینہ بولنا کچھ بھی نہیں ہے، صبر اول صدمے پر ہوتا ہے. اب بک بک کر کے جب گلا بیٹھ گیا، آواز یہ ختم ہو گئی، اب بولے یار چلو یار، ہاں یار صبر کے بغیر چارہ نہیں ہے، ابھی چلتی ہی نہیں ہے، سمجھے، دفع کرو یار، پڑھیں اب کیا کریں، سمجھے. ایسے نہیں ہوتا صبر. تو صبر کرنے کی عادت ڈالیں، اور جو بھی مسائل ہو اس کو مطلب ایک دم سے جذباتی فیصلہ نہ کیا جائے، آپے سے باہر نہ ہوا جائے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر غور کیا جائے ایسے موقع پر کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ایسے موقع پر اس طرح کرتے ہیں جس طرح میں یہ حرکتیں کر رہا ہوں. چلو اگر اتنی دور نہیں جا پاتے تو غوث پاک کا تصور باندھ لیں کہ کیا میری جگہ اگر یہ غوث پاک کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تو کیا اس طرح معاذ اللہ کرتے ول جس طرح میں کر رہا ہوں، یا سرکار اعلی حضرت اس مقام پر ہوتے تو کیا وہ میری طرح مطلب یہ بیہودہ باتیں فرماتے؟ ہرگز نہیں. تو کم از کم مذہبی طور پر جس سے ہماری پکی محبت ہے، عقیدت ہے، اور ہم تو سارے بزرگوں کو ماننے والے ہیں، تو اگر ہمارے بزرگ اس طرح کرتے ہوتے تو وہ پھر مائنس بزرگ ہوتے نا، بزرگ نہیں ہوتے. تو بزرگوں سے ایسی باتیں منقول نہیں ہیں. صبر کے ان کے مطلب ایک سے ایک واقعات اور حکایات موجود ہیں، تو ان کو یاد کریں گے تو بھی انشاءاللہ صبر کرنے کا ذہن بنے گا. ورنہ واقعی معاشرہ جو ہے نا وہ تباہی کے کنارے پہنچ چکا ہے، یا کہوں تباہی کے عمیق یعنی گہرے گڑھے میں جا گرا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے، قوت برداشت نصیب کرے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی گلدستہ میٹھی میٹھی ملاقات امیر سنت کے پوتا پوتی کی اس کے مناظر دکھاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم روزہ حضرت کا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے. بارہ ربیع کو مسلمان کون سا دن مناتے ہیں؟ 12 ربیع کو پوری دنیا کے مسلمان پیارے نبی کا یوم ولادت مناتے ہیں اور اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں. نور غرسو چھا گیا ہے، دن خوشی کا آ گیا، نور غرسو چھا گیا ہے، دن خوشی کا آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے مومن میراج اتاری. میں دارالمدینہ آرام باغ کیمپس میں پڑھتا ہوں. جو آپ کے ساتھ مدینہ شریف جانا ہے، ہمیں بلوائیں گے، آقا مدینہ بھی دیکھیں گے، ہم کو بلا لو یا رسول اللہ. باپا جب ہم سہری جالیوں کے پاس حاضر ہوں تو جالیوں کے پاس اندر جا کے چھانک سکتے کہ نہیں؟ کہ مدنی منع نے کو میرے ساتھ مدینے جانا ہے، لیکن ہم تو چلنا کہتے ہیں. چل مدینہ ہوتا ہے، جا مدینہ. اور چل مدینہ کا فرق ہمارے دیوانے خوب جانتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. اللہ وہ دن کرے کہ آپ بھی چل مدینہ ہو جائیں. اللہ وہ دن کرے. تو اب مدینہ شریف کی حاضری میں پھر سنہری جالیوں کے اندر وہ جھانکنے کا مدنی منع نے پوچھا ہے کہ اس میں جھانک سکتے ہیں کہ نہیں. نبی سے جھانکنا تو پہنچے تو صحیح پہلے، پھر کہاں سے حاضری دینا طے ہوتا ہے
یہ بھی ہے نا، سنہری جالیاں نظر بھی آتی ہیں نہیں آتی ہیں جہاں سے حاضری دیتے ہیں. تو پھر بھی قریب سے قریب اگر جانا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت جن کا ماہ رضا چل رہا ہے ابھی، تو انہوں نے تو ادب یہ بیان فرمایا، وہ بھی علماء کے حوالے سے، کہ سنہری جالیوں سے 4 ہاتھ تقریباً 2 گز 2 یارڈز. اب یہ یارڈ اور گز میں بھی شاید آپ نہیں سمجھتی ہوگی، یہ تو مدنی منا ہے تو اس میں بھی نہیں سمجھے گا. میٹر تقریباً قریب قریب ہوتا ہے گز کے، آپ میٹر بولتے ہیں، مگر گز اور میٹر میں تھوڑا سا فرق ہے. تو انہیں کہ 2 میٹر دور رہنا ہے سنہری جالیوں سے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے انوار البشارہ میں یہ فرمایا کہ 2 جب 4 ہاتھ دور رہنا یہ ادب ہے تو چھونے کا کہاں تصور ہے. پھر یہ دوسرے فتوے میں کہ کسی بھی ولی کے مزار سے 4 ہاتھ دور رہیں، لیکن سنہری جالیوں کے تعلق سے بھی فرمایا کہ 4 ہاتھ دور رہنے میں ادب زیادہ ہے. چھونا جالی مبارک کو ہاتھ لگانا خیر ہے تو جائز، لیکن یہ کہ ادب یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگائے اور دور رہے 4 ہاتھ. تو جب 4 ہاتھ دور رہیں گے تو اب جالی مبارک میں جھانکنا یہ تو ممکن نہیں رہا، کیسے جھانکے گا. اچھا اب قریب آ گئے تو یہ بتائیے کسی کے گھر میں جھانک سکتے ہیں؟ حدیثوں میں ممانعت ہے نا کسی کے گھر میں جھانکنے کی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات النبی ہیں، اور یہ آپ کا مکان عالی شان ہے، مکان ہے آپ کا. نبی کا خاصہ ہے یہ کہ جہاں ان کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا گیا ہے نا. وہ اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، بے شک وہ بھی نبی ہیں، لیکن یہ کہ اپنی شریعت انجیل مقدس کی تعلیمات نہیں دیں گے بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات دیں گے. پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا اور ان کے بھی پیارے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام فرمائیں گے، اور یہیں آرام فرمائیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں. قریب میں جگہ خالی ہے اب بھی. تو بہرحال یہ کسی کے گھر میں جھانکنا ویسے ہی ادب نہیں، ممانعت ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں جھانکنا، اگرچہ حیات ہیں اور حیات ظاہری کی طرح ہی حیات ہیں، لیکن اب وہ مکان کا وہ معاملہ وغیرہ بے پردگیاں اور وہ صورتیں نہ صحیح، لیکن اندر جھانکنا یہ تو ادب کے خلاف ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ جب رہنا ہی 2 گز دور ہے 4 ہاتھ، تو جھانکنے کا تو جھانکنے جائے گا تب بھی ادب کے خلاف تو کرے گا نا، وہ قریب جانا پڑے گا. پھر جھانکنا اندر. اور کسی نے پچھلے دنوں ایک کلپ چلایا تو اس میں جالی مبارک بنی ہوئی ہے، سنہری جالیاں بنی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے اوریجنل ہی سین ہوگا. تو وہ اندر یوں دیکھ کر اس کو انلارج اس نے کیا ہے کہ اندر کا منظر دیکھو، وہ دکھایا ہے اس نے. اب یہ بیچارہ اس کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ کر کیا رہا ہے، لگتا اوریجنل ہے کہ یہ مدینے گیا ہے، مدینے میں لوگ حاضر ہوتے ہیں تو بس یہ سیلفیوں کا دور ہے، خود یا تو اپنی سیلفی بنائی ہوگی یا کسی دوست ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی باری باری بنائی ہوگی، تو وہ یوں یوں کر رہا ہوگا اور دوسرے نے بنائی ہوگی اس کے ہاتھ کی کہ یہ کر رہا ہے اس طرح. یا بہرحال اب کیا کیا نظر آ رہا ہے مجھے یاد نہیں رہا، ہاتھ نظر آتا ہے کہ نہیں، بہرحال وہ دکھایا ہے اس نے. تو یہ دیکھ کر میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ اندر جھانکنا جو ہے نا یہ صحیح لگ نہیں رہا، ادب کے خلاف. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. موبائل کی بات ابھی آپ نے کی، سیلفی وغیرہ کی، تو ایک سوال ہمیں تحریری طور پر آیا ہے کہ کیا موبائل یہ جو اسکرین ہوتی ہے بابا، یہ جو اسکرین ہوتی ہے اس میں جیسے کہ اب جیسے کہ یہ میں نے یہ لگایا نا مدنی گنبد،
تو اب اس میں یہ سوال یہ ہے کہ کیا موبائل ڈسپلے جو میں نے ابھی آپ کو سامنے عرض کیا پر شوہر اپنی زوجہ یعنی بیوی وائف ہسبینڈ اپنی وائف کی پک یعنی پکچر، عورت اپنے محرم کی پکچر یا پیر صاحب کی پکچر لگا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے ہے. اسی میں ایک اور سوال نیچے بھی لکھا ہے کہ کیا میت کی پکچر بنا سکتے ہیں؟ تو یوں اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اصل عورتوں کی پکچر اسکرین پر تو کیا اندر میں بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی بھلے وہ محارم ہے اپنی یا زوجہ ہے، کہ دوسروں کے بھی ہاتھ میں جاتا ہے موبائل بعض ہوگا، یا ذرا دینا مجھے کال کرنی ہے تو دوست کو دے دیا، یا کہیں رکھ کر آگے پیچھے ہوئے تو وہ کوئی دوسرا اس کو چلا رہا ہے. بھائی بھائی مل کر بھی استعمال کرتے ہوں گے، تو جو اپنی زوجہ ہے وہ بھائی کے لیے تو نہ محرم ہے، دیور ہے نا وہ تو یوں مطلب اپنی زوجہ کی اگر وہ تصویر اسکرین پر رکھے گا تو نہ جانے کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، اور کوئی با حیا فرد یہ سوچ نہیں سکتا کہ اپنی زوجہ یا کوئی ماں بہن کی تصویر اس طرح اسکرین پر رکھے کہ بار بار جب بھی وہ کال آئے تو وہ چمکے اور اس کی تصویر نظر آئے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت ہیوی بات ہے، یہ بہت آدمی سوچ نہیں سکتا. ہاں بے حیا جو ہوتے ہیں نا، اب ان کو تو اپنے ان کا کیا کرنا ہے، وہ تو اپنے گھر میں وہ تصویر دولہا دلہن کی نہیں، وہ گھروں پہ آویزاں کرتے ہیں، اخباروں میں دیتے ہیں. پہلے تو دیتے تھے، اب تو زیادہ دیتے ہوں گے، اب تو ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے ہوں گے. تو یہ بے حیاؤں کا کام ہے جو اللہ اور رسول سے ڈرتے نہیں ہیں، شرماتے نہیں ہیں. باقی جو خوف خدا والا ہوگا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا والی تھی کہ اپنا جنازہ بھی رات میں اٹھوایا کہ میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی کیوں دیکھے، جلدی جلدی. اور اب ہمارے ہاں تو وہ خوب ڈنکے بجاتے ہیں، حالانکہ سنت یہ کہ جلدی تدفین کے بعد زیادہ دیر نہ لگائی جائے، لیکن اب تو لیٹ کرتے ہیں، اتنی دیر سنبھال کے رکھتے ہیں لاشیں، اور یہ آ رہا ہے وہ رشتہ دار آ رہا ہے اور گیدرنگ اور فلاں، تو پھر جا کر ہمارے یہاں اب تدفین کا ایک عرف بنتا جا رہا ہے. لیکن صحیح ہے بہار شریعت میں اور جو سنتیں لکھی ہوئی ہیں وہ عرض کرتا ہوں کہ جلدی تدفین کر دیں. میری وصیت میں نے لکھ دی ہے کہ سارے کام سنت کے مطابق کرنا ہے. خدا کے واسطے میرے لیے کسی کا انتظار کر کے مجھے برف کھانے کے حوالے مت کر دینا. اگر آپ پائیں تو اللہ کرے جنت البقیع نصیب ہو جائے، تو وہاں تو ظاہر ہے کہ سارے اسلام بھائی تو ہوں گے نہیں. تو آپ جب بھی پائیں تو مجھے بس وہ جو ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے، کوئی مصلحت نہیں دیکھنی کہ گیدرنگ زیادہ ہوگی تو میری واہ واہ ہو جائے گی. اللہ نے بہت واہ واہ عطا فرمائی، یعنی کہ عزت اس کا بہت کرم ہے، اور میں شکر کرنے سے قاصر ہوں، میں شکر ادا نہیں کر پا رہا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو. تو اس سے بچنا ہی مفید ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تو بہرحال یہ کہ عورت کی تصویر نہ لگائی جائے، نہ اندر نہ باہر، کہ اس طرح وہ آزمائش. رہا دوسرے کسی کی تصویر، تو جب تک وہ موبائل فون کے جیسے اندر ہوتی ہے، تو یہ اندر جو بھی تصویریں ہیں، ایسا بھی اسکرین پر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، ابھی آپ آف کرو گے تو میں نظر نہیں آؤں گا. تو اس طرح یہ جائز ہے، علماء اس کو جائز کہتے ہیں. باہر نکالنے میں البتہ کلام کرتے ہیں کہ کب جائز ہے اور کب ناجائز. تو اس لیے اندر رکھنے میں یا اسکرین پر رکھنے میں حرج نہیں ہے، مگر وہی کہ عورت کی نہیں. اور عورت اپنے ہسبینڈ کی نہ رکھے کہ یہ مطلب اپنے لیے خامخواہ کیوں گلے میں بلا پہنتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق تو عورتوں سے رہے گا نا. اسلامی بہنیں تو ایسی گندی حرکتیں کرتی نہیں ہوں گی. اگر وہ کرتی ہے تو اسلامی بہن نہیں ہے میرے نزدیک. اور یہ کوئی مطلب ماڈرن میم صاحب ہوگی جو اپنے شوہر کو یوں رکھ کر اپنی دیگر سہیلیوں کو دکھاتی ہوگی کہ یہ شوہر ہے نامدار میرے. اچھے لگتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا، کہتی بھی ہوں.
اور پھر اس کو واقعی اچھے لگ گئے تو پھر سر پکڑ کر رونا نہ پڑے تو پھر میرے کو بولنا پیچھے لگ گئی تو کوئی بھی نالائق عورت ہوگی جو شوہر کا اپنا یوں نمائش کرے گی فوٹو کی، حیا والی عورت کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ایسا کرنے کی. تو اگر رکھنی ہے تصویر تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے گڈو پپو جو ہوتے ہیں نا یا مدنی منا اگر نصیب ہوا تو اس کی رکھ لیں آپ 2-4 سال کا، وہ بھلے مطلب آپ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند مدنی اب وہ زندہ کی رکھ سکتے ہیں تو مردہ کی بھی رکھ سکتے ہیں. جی بابا. آخری دیدار کی رکھنا کس نے؟ نہ وہ بڑی خوبصورت تصویریں رکھتے ہیں. موت کو یاد کرنے والی تصویر کون رکھتا ہے؟ کبھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی کفن میں لپٹی ہوئی آخری دیدار کی جو لاش ہو وہ اس کی فریم سجا کے رکھی ہو کسی نے. میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے نہ سنا ہے کبھی. یہ میرے لیے آپ اگر بولیں تو نئی خبر ہوگی. البتہ تجدید حسن بھی منع ہے، یعنی ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے جس سے غم تازہ ہوتا رہے. کہ اگر کوئی اپنے باپ وغیرہ کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش رکھے گا تو غم تازہ ہوتا رہے گا، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اس میں تعزیت بھی دوسری بار کرنا مکروہ ہے. ایک بار تعزیت کرے سنت ہے، دوسری بار تعزیت کرنا یہ مکروہ ہے. مکروہ لکھا ہے بہار شریعت میں. اس میں امیر علیہ سنت نے جو اپنے گھر والوں کی تصاویر اندر رکھنے کے حوالے سے موبائل فون میں گیلری میں فوٹو میں یا مووی میں بنا کر رکھنے کے جو عطا فرمایا مدنی پھول، اس کے متعلق میں ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں موبائل چوری بھی ہو جاتے ہیں، موبائل گم بھی ہو جاتے ہیں، موبائل کہیں رکھ کر ہم بھول بھی جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے کسی بھی جیسے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہم اپنے آج کل موبائل فون کے ذریعے ہی مووی بنائی جاتی ہیں نارملی طور پر. اب وہ ہینڈی کیم وہ اس کا اتنا رواج نہ رہا اتنا. تو اب گھر کی تقریبات یا گھر کے گروپ فوٹو یا اس طرح کی بہنوں کی بیٹیوں کی بڑی اور بچوں کی امی کی اس طرح کی تصاویر، اپنی امی کی تصاویر وغیرہ بنا کر اور یوں پھر گھر میں ایک بے تکلفانہ انداز ہوتا ہے اور یہ ساری یادگار اپنے پاس آپ اپنے موبائل فون کے کیمرے میں محفوظ رکھتے ہیں. مدنی التجا کرتا ہوں ایسا مت کریں، کیونکہ یہ کسی کے ہاتھ میں اگر چڑھ گئی نا تو بہت نقصان ہونے کا اندیشہ. پھر اس میں بعض اوقات کچھ ایسی بھی تصاویر ہو سکتا ہو جو آپ کی بے تکلفی میں میاں بیوی کے جو ہوں وہ بنا لی جائے یا بیٹی کی اس طرح بنا لی جائے. تو ایسا مت کیجیے گا، ورنہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ کسی نہ کسی جگہ پر اپلوڈ کر دی جائے، چڑھا دی جائے، یا اللہ نہ کرے کوئی کمزور تصویر ہے. کیونکہ میری معلومات کے مطابق اس طرح جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ ایک دوسرے کے کیونکہ کلوز ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی تصویریں شیئر کرتے ہیں، پھر اپنی گروپ فوٹویں بناتے ہیں اور پھر ان میں پھر وہ بنتی ہے نہیں آگے جا کر، پھر وہ ان کو بلیک میل کرنے کا اور آپس میں نقصان پہنچانے کے اندیشے شروع ہو جاتے ہیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے موبائل فون میں کسی بھی گھر کی خواتین کی عورت کی تصویر نہ ہو، نہ ہی کوئی اسلامی بہن کوئی عورت اپنی تصویر کسی غیر محرم مطلب کسی کو بھیجنے کی بھی روٹین نہ رکھیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا کے پیج پر دیکھتے ہیں کہ اپنی وہ پہچان آئیکن کے اندر انہوں نے اپنی تصویریں لڑکیوں کی تصویریں وغیرہ لگا کر رکھتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، یہ بے شرمی والے کام ہیں. یعنی آپ ایک عورت کی تصویر بنا کر اس کا آپ نے لگا دی اپنے اس کے اندر، اب جو بھی دیکھ رہا ہو بیچارہ وہ بد نکاح کے گناہ میں اگر مبتلا ہوتا چلا جائے، آپ کو تو بے لذت گناہ کا مطلب بے لذت گناہ میں پڑنے میں کے فطرے میں پڑ جائیں گے. مہربانی کریں، یہ حیا کے تقاضے ہیں، اسے پورے کریں. اور بعض صورتوں میں تو سخت گناہگار ہونے کے بھی اس میں مواقع موجود ہیں. یہ سوال ایک اور ہے، مردوں اور عورتوں کو وگ لگانا کیسا ہے؟ وگ جو بالوں پر لگاتے ہیں، اپنے یا دوسرے کے بال کی تو وگ نہیں لگا سکتی. البتہ خنزیر کے علاوہ، جو خنزیر کا تو بال بھی ناپاک، ہڈی بھی ناپاک، سوکھنے کے بعد بھی ناپاک. دوسرے جانوروں کی مطلب ہڈی اور بال جو ہے نا، اگر سوکھ جائیں، ان پر کوئی چکناٹ رطوبت کوئی نہ رہے تو یہ پاک ہوتے ہیں. تو اس طرح سور کے علاوہ دیگر جانوروں کی بالوں کی وگ لگا سکتی ہے، عورت بھی لگا سکتی ہے، مرد بھی لگا سکتے ہیں.
انسان اپنے تمام اعضاء کے ساتھ مکرم و محترم ہے، اس لیے انسان کا اپنے یا کسی دوسرے انسان کے بالوں سے سرجری کروانا جائز نہیں ہے۔ سرجری اور چیز ہوتی ہے اور پہننا اور چیز ہوتا ہے، تو سرجری کروانا جائز نہیں ہے بالوں کے ذریعے کہ اس میں بال لگا دیے جائیں، خواہ فقط انہیں سر پر چپکایا جائے یہ بھی جائز نہیں ہے، یا انہیں سر میں پیوست کر دیا جائے یہ بھی جائز نہیں ہے، کہ سر میں پیوست کرنے والی صورت صرف انسانی بالوں ہی میں پائی جاتی ہے، انسانی بال ہی سر میں پیوست ہو سکتے ہیں، جانور کے نہیں ہو سکتے۔ البتہ خنزیر کے علاوہ کسی بھی حلال یا حرام جانور کے بالوں کو، آرٹیفیشل پلاسٹک وغیرہ کے بنے ہوئے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ ملا کر جوڑنے میں حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد ارشد اتاری اٹلی کے شہر بلزانوں سے عرض کر رہا ہوں، آقا جی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جوڑوں کے درد کا آسان علاج عطا فرما دیں۔ جوڑوں کے درد کا آسان علاج تو پین کلر گولی کھائے تو درد میں فرق پڑ جائے گا، وہ عارضی طور پہ، مگر اس کی عادت نہ ڈالی جائے کہ عادت ڈالنے سے گردوں پر اور اس کا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، نقصانات ہوتے ہیں اس کے۔ البتہ یہ کہ پین کلر دواؤں سے بچتے ہوئے اس کا دیسی علاج کیا جائے، مثلا یہ کہ گوند اصلی گھی میں کڑکڑا لیا جائے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے جوڑوں کے درد میں، یا 3 بھنڈی لمبائی میں چیر کر پانی میں 10-12 گھنٹے بھگو دیں، گلاس میں ڈال دیں، فریج میں نہیں رکھیں، باہر۔ جب 10-12 گھنٹے گزر جائیں تو اب ان کو نچوڑ لیں تو چکنا چکنا پانی نکلے گا، جب تک نکلتا رہے لیس دار پانی وہ نکالتے رہیں، اس کو خالی پیٹ پینا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ کرے گا۔ اور بھنڈیاں پھینکے نہیں ہیں، اس کو بھی ہنڈیا میں ڈال دیں، سالن میں ڈال دیں، ویسے ہی اگر کوئی کھا لے تو بھی سلاد کی طرح کھائی جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، یہ عمل بھنڈی کا عمل روز کرنا، جب تک درد ہوتا رہے، مطلب یعنی کہ فائدہ نہ ہو جائے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ کرے گا۔ ایک دن کے لیے یہ عمل نہیں ہے، اسی طرح وہ گوند والا بھی ایک دن کا نہیں ہے، یہ اس کو لانگ ٹائم کریں گے نا انشاءاللہ اس کے فوائد آتے رہیں گے۔ سردیوں میں یہ درد وغیرہ گھٹنوں کے اور بڑھ جاتے ہیں، ویسے عام طور پہ گھی کوار کا حلوہ بازار میں مل جاتا ہے، کوشش کی جائے تو وہ بھی یہ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے گھی کوار ہوتا کیا ہے؟ گھی کوار، اور یہ آپ نے فرمایا کہ وہ گوند، اور یہ کیا ہے؟ یہ گوند تو وہ کاغذ چسپا کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، وہ تو نہیں؟ اور گم یا عام گوند، یہ گم بولتے ہیں اس کو یہ انگلش میں۔ یہ کاغذ بھی اس کے چشمہ ہوتے ہیں اور یہ کھائی بھی جاتی ہے، اب تو اپنے یعنی میمنی میں سنڈھیلا بولتے ہیں، سردیوں کی خاص غذا ہے سنڈھیلا، سنڈھی لو، اس میں یہ گوند ڈالتے ہیں توے پر بھون کے۔ آپ نے فرمایا کہ گوند جو ہے یہ کڑکڑا لیں، یہ کیا ہے کڑکڑانا؟ گھی میں، اصلی گھی میں کڑکڑا لیں، یعنی اصلی گھی، باقی ویجیٹیبل گھی تو نقصان دہ ہوتا ہے۔ نہیں، کڑکڑانا کیا ہے بابا؟ یہ بھی صحیح ہے، مجھے بھی آپ کو پھر پوچھنا پڑے گا کہ جامع کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے الفاظ میں نے بعض نوٹ کیے تھے کہ آپ سے عرض کروں گا لیکن پھر میں بھول گیا۔ یہ گھی جب توے پہ وہ چولہے پہ رکھیں گے نا تو یہ اچھلے گا گرم ہو کر، تو اس میں یہ ڈال دیں اور اس کو تل لیں تو یہ کڑکڑانا، جب گھی کڑکڑا جائے اس میں ڈال دیں، تیل گھی کڑکڑاتا ہے اس میں ڈال دیں، اس میں یعنی یہ اس طرح بہنوں کو ہم سے زیادہ آتا ہوتا ہے عام طور پہ، جو پکوڑے وغیرہ تلتی رہتی ہیں نا، یہ سموسے پکوڑے سب یہ گھی تیل کڑکڑانے کے بعد ہی ڈالے جاتے ہیں، پہلے نہیں ڈالے جاتے۔
तलने में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद शाहिद अत्तारी बहरीन से अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि जो घर में दीमक लग जाती है दीवारों और दरवाज़ों में, तो इसका कोई हल इरशाद फरमा दीजिए। और आपकी बारगाह में इल्तिजा करनी है कि मेरे वालिदैन के लिए, अहलो इयाल के लिए खुसूसी दुआ फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फिद्दारैन व इय्याकुम। ये अपने पारा नंबर 30, आखिरी पारा कुरान करीम का, इसमें सूरतुल मुतफ्फिफीन, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो सूरतुल मुतफ्फिफीन पढ़कर जिस जिस चीज पर आप दम कर देंगे ना, इंशाअल्लाह उसमें दीमक नहीं होगी। तो दरवाजों पर, खिड़कियों पर ये पढ़ पढ़ के आप फूंकते रहें, तो इंशाअल्लाह वो दीमक नहीं होगी। एक बार पढ़ लें, अब वो दौरा कर लें अपने घर का, फूंकते रहे, अल्लाह करेगा तो दीमक नहीं होगी। होगी तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से चली जाएगी इंशाअल्लाह। दीमक से नजात के लिए मिट्टी का तेल भी कारआमद है। मिट्टी का तेल लगाएं जहां जहां दीमक लगी है, बदबू फैलेगी लेकिन उड़ जाएगी। तो लकड़ी का सामान या फर्नीचर को दीमक लग जाए तो उसे मिट्टी के तेल या पेट्रोल से साफ कर दें, तो ये बदबू उड़ जाएगी और दीमक भी अल्लाह करेगा तो दूर हो जाएगी। किताबों को कीड़ों से बचाने के लिए इसमें पुदीने के पत्ते रख दें, तो ये भी दीमक से और मुख्तलिफ यानी के कीड़ों से किताबों का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, इन्हें डिफेंस हो जाएगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मोहम्मद जुनैद अत्तारी, जामिअतुल मदीना, फैज़ान आला हज़रत, मॉरिशस। प्यारे बाबा जान से सवाल ये है कि सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? ये मेरी बिरादरी बताएगी, जवाब दीजिए। सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इब्लीस ने। ये कौन होता है? इब्लीस किसको बोलते हैं? शैतान को। जवाब दुरुस्त है, शैतान ने सबसे पहले झूठी कसम खाई। तो जो भी झूठी कस्में खाता है वो किसका दोस्त हुआ? शैतान का। हम तो खुदा रहमान के आजिज बंदे हैं, हम झूठी कस्में नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसने खाई भी हो तो तौबा कर ले, और उसके तकाजे भी हैं तो पूरे कर ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ऐसी जरा दबंग आवाज से, जवानों वाली आवाज से। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद बनो तहरीक जारी रहेगी, फैजान आला हजरत जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कादिर है, मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि पीरी और मुरीदी की क्या हैसियत है और क्या इसके बारे में कुरान और हदीस में कुछ मिलता है या नहीं? बराह करम जवाब इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 यानी 71। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। तर्जमा कंजुल ईमान। जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। नूरुल इरफान फी तफसीर अल कुरान में मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैह रहमतुल्लाहि हन्नान इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ
اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک بندے کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو، یعنی قیامت کے روز اچھوں کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو۔ اگر صالح یعنی نیک بندہ امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں تقلید اور بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں بیعت بے شک سنت محبوبہ ہے، یعنی پسندیدہ اور پیاری سنت ہے۔ امام اجل شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عوارف شریف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قول الجمیل تک اس کی تصریح اور ائمہ و اکابر کا اس پر عمل ہے، اور رب العزت یعنی پیری مریدے پر عمل ہے ان سب کا، اور رب العزت عز و جل فرماتا ہے، پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ترجمہ ایک کنز الایمان، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اور مزید اسی آیت کریمہ میں ہے اور فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ کنز الایمان، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مزید اسی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ عز و جل راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور بیعت کو خاص بجہاد سمجھنا جہالت ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ صرف جہاد کے لیے ہی بیعت ہو سکتی ہے باقی نہیں ہو سکتی، تو یہ جہالت ہے۔ تو مزید آپ نے وہ پارہ 28 سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 نقل فرمائیے، جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت یعنی ولادت کی جگہ میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ عز و جل سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فتح رضویہ شریف جلد 26 صفحہ نمبر 586۔ اچھا دیکھیے، تو اس آیت مقدسہ میں تو ساری تو باتیں آ گئی کہ پیر کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے وہ گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا عہد ہوتا ہے، نیکیوں کے بجا لانے کا بھی عہد ہوتا ہے کہ نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا وغیرہ۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے آ گئی کہ صرف جہاد کے لیے بیعت نہیں ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر صحابہ اور صحابیات نے بیعت کی۔ اب بعد میں یہ سلسلہ چلا تو اب تک چل رہا ہے، جس سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ان سے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ چلا ہوا ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی خلیفہ ہیں، تو ان سے سلسلہ عالیہ قادریہ چلا ہوا ہے۔ غوث پاک پر پہنچا
تو اب وہ قادری کہلایا، اور یہ چل رہا ہے. اور آپ جتنے بھی اولیاء کرام کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اور کسی ایک کا مجھے بتا دے گئی یہ پیری مریدوں کو منع کرتے تھے. جتنے بھی اولیاء تاریخ میں گزرے نا، وہ خواجہ غریب نواز ہوں تو چشتی ہیں، مشہور ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ، ان کی نسبت سے بہت مشہور ہے. حالانکہ آگے ان کے بھی مشائخ ہیں، ان کے بھی پیران عظام ہیں. تو جتنے بھی اولیاء کرام کو آپ لیں گے نا، تو سب کا کوئی نہ کوئی پیر ہوتا ہے. ایک بھی ولی اللہ آپ کو بے پیرا نہیں ملے گا. آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکیں گے شاید. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ یار یہ پیری مریدی تو ڈھکوسلا ہے. یہ مطلب یہ آپ کے ذہن میں شیطان نے ڈھکوسلا ڈالا ہے، اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دے ڈھکوسلے کو جہاں اس کو جانا چاہیے. اب اس کو کہاں ڈالے کوئی جگہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ایسے ڈھکوسلے کو. تو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینا ثابت، کئی حدیثیں ہیں جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام سے بیعتیں لی ہیں. صحابہ کرام سے ثابت، اولیاء کرام سے ثابت، سب سے یہ ثابت ہے پیری مریدی. البتہ پیر کے اپنے شرائط ہیں، ہر فرد پیری مریدی نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن پیری مریدی اگر جائز طریقے پر کی جائے شرائط کے تحت تو بالکل بہت ہی عمدہ کام ہے. اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بندہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. ایک تعداد آپ کو ملے گی جو کسی کا مرید ہونے سے پہلے بے راہ روی پر تھی، جب مرید ہو جاتی ہے تو وہ راہ راست پر آ جاتی ہے اور نمازی بن جاتی ہے، نیکیاں کرنے والی بن جاتی ہے الحمدللہ. اس لیے شیطان کے وسوسوں کو آپ توجہ نہ دیں. کوئی اگر اس طرح کی بات کرے بھی تو آپ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں. ہاں نہیں، میں نہیں سنتا ایسی بات. ہمارے مرشد تو غوث پاک ہے نا، سلسلہ ہمارا جیسے میرا غوث پاک کا سلسلہ، غوث پاک نے پیری مریدی کی. اب میں کسی کے کیوں سنوں؟ مجھے تو ایک ٹکرا تھا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فلاں مسئلے میں وہ فلاں نے 400 دلائل قائم کی. میں نے کہا امام اعظم کے موقف کے خلاف قائم کیے. بولا ہاں آپ سنو اس کیسٹ کو. جب کیسٹ کا دور تھا میں نے یوں کر لیا، میں نے کہا میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میری ان پر جب آنکھیں بند ہیں تو میں ان کے خلاف سنوں؟ میرے کان بہرے ہیں یہ باتیں سننے سے. سمجھے؟ یہ ایک آپ کو اب الفاظ اس وقت جو بھی ہوں، یہ میں آپ کو مطلب میں نے وہ ٹال دیا، میں سنی ہی نہیں. میں نے اپنے سنے تو بس وسوں میں پڑے نا، اور سنے کب جب تھوڑی لچک ہو، جو دیوار وہ نرم ہوتی ہے نا اس میں کیلی گھس جاتی ہے، اور سخت ہوگی آپ پلر پر کیلی مارے، کیلی وہ ٹیڑھی ہو جائے گی. اپنے پلر بن جاؤ، پولی نرم دیوار نہیں بنو کہ جو کیلائی گھس گئی اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو. اور یہ بیوقوف لوگ بولتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی، تم کو آتا کیا ہے؟ تو وہ شیطان سے بہرحال یہ کہ شیطان یا اس کے متبعین سے کبھی بھی آپ الجھا نہیں کریں، بحث نہیں کیا کریں. کسی سنی عالم کا، عاشق رسول عالم کا اس کو ایڈریس دے دیں گے، یار وہاں جا کر آپ مسئلہ پوچھ لو، میں تو ابھی سیکھتا ہوں. ہم تو دعوت اسلامی والے طالب علم ہیں، ہم بحثوں میں الجھتے نہیں ہیں. یہ ہم نے سب کو نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، بحثیں کرو گے پھنس جاؤ گے، آپ کا پتہ بھی نہیں ملے گا. اب بعض لوگ مختلف ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں. اب یہ طلبہ میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، بعض اساتذہ بھی ذہن دیتے ہوں گے کہ دیگر ادیان کا بھی مطالعہ کرو. میں کیا کہتا ہوں کہ پہلے اسلام کے بارے میں سیکھ لیا کروں میں تم سے سوالات اسلام کے بارے میں، یہ بغلے مت جھانکو. جب تم کو اپنے اسلام کے بارے میں، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، جب اپنے اسلام کے بارے میں تم کو معلومات ہے نہیں، اب دیگر باطل ادیان کا یا یعنی کہ اب تو تقریباً جو پچھلے دین جتنے بھی تھے، جو نبی دین لائے وہ سب حق حق حق، لیکن ملاوٹیں بہت ہو گئی ہیں، لوگوں نے ملاوٹیں کر دی ہیں، طرح طرح کی باتیں ان میں داخل کر دی ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ ان کا بھی نہیں ہوتا، مطلب بس وہ دیگر ادیان کے مطالعے کا ایک دھن سوار ہوتی ہے. تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ پہلے اپنے اسلام کے بارے میں تم کو کیا معلومات ہے؟ جب اپنے اسلام کے بارے میں جس دین پر تم ہو اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے تو دیگر ادیان کا مطالعہ کرو گے کیسے؟ جو اساتذہ
ایسے مشورے دیتے ہیں، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ پہلے آپ میرے پاس آ جائیں کہ آپ کو اسلام کی کتنی معلومات ہے، اپنے بات کر لیتے ہیں، پھر دوسروں کو مشورے دیں. آپ یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایسا نہیں کریں. اپنے فرض علوم کی تاکید کریں، اپنے عقائد جو بھی اسلامی عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، رسالت کے اور ضروریات دین، ان میں گھی گڑ جیسا پکا کریں اپنے طلباء کو. یہ ادیان کا مطالعہ نہ کریں، پھر یہ آپ ڈھونڈنے نکلو گے، یہ آپ کو ملے گا نہیں پھر اگر ادھر ادھر چڑھ گیا تو کسی حد سے. ہاں کرنا چاہیے مطالعہ، مگر کس کو؟ جو اپنا دین پورا سیکھ لے کما حق کو، اور اس کا استاد ہو کوئی مفتی اسلام اور منجھا ہوا عالم، اور وہ یہ صلاحیت دیکھے کہ اب یہ مطالعہ کر سکتا ہے، معلومات کر سکتا ہے، اور وہ حکم دے کہ تم اب اپنا دین چونکہ کافی سیکھ چکے ہو اور تسلی بخش ہے تمہارا معاملہ، تو اب اس کا مطالعہ کر لو، اس کا مطالعہ کر لو، اور وہ اپنی نگرانی میں یہ کرے نا، خالی ہوا میں چھوڑ دیں مفتی صاحب. تو میرا مشورہ بھروسہ مت کرنا، بھلے کسی کی بیعت بھی ہوتی ہو تو ہو جائے، بیعت بھی نہیں ہے، آپ کو بچا رہا ہوں میں. اگر آپ اس کے قدم پکڑ کر کہیں کہ آپ مجھے رہنمائی کریں گے، میں نکلا ہوں اللہ کا نام لے کر، دعا بھی کریں اور میں آپ کا سر کھاتا رہوں گا، پوچھتا رہوں گا جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر بولنا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو جو خراب پکا کر کے پھر جو اہل ہو وہ بھلے کرے. لیکن یہاں تو جس کو دیکھو وہ کر رہا ہے مطالعہ، جس کا پھنس جاؤ گے یار. ایک بندہ آیا تھا، اسلامی بھائی تھا، امام والا، وہ بیچارہ اس کے آنسو رونے لگا، بولا میرا فلاں عزیز یہ دیگر مذاہب کا اس نے مطالعہ کیا نیٹ پر، اور اب بولتا ہے اسلام غلط ہے، دوسرے مذہب صحیح ہیں. وہ سمجھدار اسلامی بھائی تھے، بولا وہ مرتد ہو گیا، اسلام کا انکار کر رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو آپ میرے پاس لا سکتے ہیں؟ تو بولا آپ کے پاس کہاں گا، خلاف ہو گیا مولانا ہو گئے، علماء کے اور مولانا کے. میں نے کہا جو بھی اسلام والے جو ہیں مسلمان ان کے تو خلاف ہو گیا، نہیں آئے گا. تو اس لیے مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں کہ ایسا نہیں کریں. صرف اپنے اسلام کو سیکھیں، خوب پکا کریں اس کو، اس میں کوئی کسر نہ رہ جائے. فرائض، واجبات، سنتیں، ضروریات دین، فرض علوم، ان میں بس آپ پوری زندگی نکال دیں. اور وہی کہ کون دیگر ادیان کا مطالعہ کرے، اس کی صورت میں نے عرض کر دی کہ اس صورت میں کرے، جبکہ وہ عرض کر دی میں نے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. جتنی چادر ہو نا بندہ اتنے ہی پاؤں پھیلائے، یہ مشہور محاورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل 25ویں شریف تھی. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شب عرس گزری ہے، اور اس کے موقع پر امیر اہل سنت کے گھر پر، شہزادہ حضور نگران شورا کے گھروں پر چراغے کا سلسلہ ہوا. اس کے مناظر بھی ہمارے پاس ہیں. ابھی ہم آپ کو سوال جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں. منڈی بہاؤدین سے محمد افتخار اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ رب کو ربا کہنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. ربا یہ مطلب یعنی یا نسبتی جو ہوتا ہے نا، یعنی میرا رب کی جگہ بھی الف بعض اوقات لگتا ہے، بعض اوقات ندا کے لیے بھی لگتا ہے. جیسے کہ خدا یا، تو یوں ربا اگر ان معنوں میں کہتا ہے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور جہاں عرف ہے اس کا تو پھر کوئی بھی حرج نہیں ہے. ہاں جہاں عرف نہیں ہے وہاں بچنا چاہیے، لوگوں کو خواہ خواہ وسوسے آئیں گے. تو ہمارے یہاں ربا شاید عرف نہیں ہے، جب بھی یہ سوال ہوا ہے. پہلے بھی اس طرح کے یاد پڑتا ہے سوالات کرتے ہیں کہ ربا کیا. تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو میں نے عرض کیا اس کو ذہن میں رکھ لیں. ربا مانے اے رب یا میرے رب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک کتنے ایام میں نازل ہوا اور اس کی آیتیں کل کتنی ہیں اور رکوع کتنے ہیں، اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں۔ پورا قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر، آسمان دنیا پر یہ ایک مقام ہے۔ یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتضاء حکمت یعنی حکمت کے تقاضے پر جتنا جتنا منظور الہی ہوا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لاتے رہے۔ یہ نزول یعنی یہ اترنا 20 یا 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ اور آیتوں کے بارے میں حضرت سیدنا ابو عمرو دانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں کہ 6000 آیتیں تو بالاجماع سب کہتے ہیں۔ زائد کی تعیین یعنی تقرر میں یعنی مقرر کرنے میں اختلاف ہے کہ 6000 سے زائد کتنی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے کہ قرآن پاک کی 6236 آیتیں ہیں، 6 to 36۔ حضرت سیدنا امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں یہ تعداد کوفیوں کے نزدیک ہے اور یہی مختار ہے یعنی چنی ہوئی ہے، یعنی اچھا قول ہے، مضبوط قول ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رکوع جواب دیجئے کتنے ہیں؟ یہ جواب دیں گے عام اسلامی بھائی جو طلبہ کرام نہیں ہیں، یعنی کہ دینی مدارس کے طلبہ کرام نہیں ہیں، علماء کرام بھی نہیں ہیں اور مدنی بھی نہیں ہیں، عوام اسکول کے اسٹوڈنٹس، کالج کے اسٹوڈنٹس، پروفیسر، ٹیچرز یہ بھلے دینا چاہیں تو۔ باپو آپ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں، قرآن کریم میں رکوع کتنے ہیں؟ یہ مشہور اس کا فگر ہے ویسے جو دلچسپی رکھتے ہیں۔ باپو اگر آپ ڈھونڈ رہے تو ہم وہ مدعی گلدستہ بھی چلا لیتے اتنی دیر میں، جس میں امیر السنت کے آستانے اور اس کے ساتھ شہزادہ حضور ہیں نگران شورا کے گھر کے چراغا جو 25ویں شریف کو ہوا ہے وہ دکھا رہے ہیں، مگر مدعی چینل کے ناظرین امیر السنت کے ہاں جو چراغے کا معمول ہے وہ 25ویں شریف کو ہوتا ہے، اس کے بعد چاند رات سے جیسے ربیع الاول کا ماہ میلاد کا چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد یہ چراغا کا سلسلہ 12ویں کی رات بلکہ 13ویں کی رات بھی چراغا کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ آئیے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ جشن مناؤ جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ، جشن مناؤ جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ، گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ، جشن مناؤ جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ، نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو، نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا،
जश्न मनाओ, नबी से प्यार करो, नबी का जश्न मनाओ, नबी से प्यार करो, खुदा का हुक्म है यारो, नबी से प्यार करो, खुदा का हुक्म है यारो, नबी से प्यार करो। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, घर को सजाओ, घर को सजाओ, गलियां सजाओ, गलियां सजाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, झंडे लगाओ, झंडे लगाओ। बशीर की आमद मरहबा, नज़ीर की आमद मरहबा, मुनीर की आमद मरहबा, बसीर की आमद मरहबा, शगीर की आमद मरहबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बाबा जान, कुरान पाक में 540 रुकू हैं। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आज मदनी मुन्ने नारा नहीं लगाएंगे? जी, मदनी मुन्ने भी तैयार हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे हमारे मदनी मुन्ने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, के खिलाफ जंग शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर सर पर जुल्फे, हया से नजरे, अफसर नजरे, फैजान आला हजरत, फैजान मन्नी मुज़ाकरा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, पठार की आमद मरहबा, आका अब्तार की आमद मरहबा, मरहबा, मरहबा मक्की मदनी, मरहबा, मरहबा, मरहबा मक्की मदनी, मरहबा, मरहबा, मरहबा मक्की मदनी, मरहबा, मरहबा, मरहबा मक्की मदनी। जब तलक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। मरहबा, मरहबा, मरहबा मक्की मदनी, मरहबा, मरहबा, मरहबा मक्की मदनी। आका की आमद, दाता की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, शीशा की आमद, ताहा की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, बार की आमद, ताजदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, बातिन की आमद। सब मिलके बोलो और जोर से बोलो, गज के बोलो, जज्बे से बोलो। आका की विलादत, आका की विलादत, दाता की विलादत, आका की विलादत, गिब की विलादत। मरहबा, मरहबा, मरहबा मक्की मदनी, मरहबा, मरहबा, मरहबा मक्की मदनी।
सरूर है, ईद दीवानों की तो बारात रबीउल नूर है। मरहबा मक्की मदनी, मरहबा 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 मक्की मदनी। मेरा सवाल ये है कि इबादत का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान तहरीर फरमाते हैं, जुमुआ का दिन तमाम दिनों से अफजल कि इसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना है, और दुरूद दूसरी इबादतों नफल इबादतों से अफजल, लिहाजा अफजल दिन में अफजल इबादत करो, यानी खूब दुरूद और सलाम जुम्मे के रोज पढ़ो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम अब्दुल करीम अत्तारी है। अमीर अहली सुन्नत की बारगाह में मेरा यह सवाल है कि अगर कोई बच्चा कपड़े बिस्तर पर पेशाब कर दे तो कपड़े और बिस्तर को कैसे पाक करेंगे? कपड़े पर पेशाब कर दिया, एक दिन का बच्चा भी पेशाब कर दे तो उसका नापाक हो जाए, लड़की हो या लड़का हो। तो उसके पाक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि जैसे एक बार धोया, फिर इतनी ताकत से निचोड़ा कि आखिरी कतरा तक उसका टपक जाए, अब वो दूसरी बार धोकर फिर निचोड़े ताकत भर कि आखिरी कतरा तक टपक जाए, तीसरी बार जब निचोड़ेंगे ना इसी तरह आखिरी कतरा तक टपक जाए, तो अब वो कपड़ा पाक हो गया और हाथ भी पाक हो गए। एक तरीका ये। दूसरा तरीका यह है कि पानी में जैसे नल खोल दिया और इसके नीचे से वो धोते रहे यहाँ तक के जन्ने गालिब आ जाए कि पानी जो है वो नजासत को बहा कर ले गया, तो अब ये कपड़ा पाक हो गया। तीसरी सूरत यह है कि किसी बर्तन में डाला, पतीले में मसलन या बाल्टी में रखा उसको, और अब तो वो जो कपड़े धोने की मशीनें आती हैं, वॉशिंग मशीनें, उसमें भी ये सिस्टम होता है, ऊपर से पानी आता है नीचे से बह रहा होता है। तो अब ये अगर इसमें है या वो बाल्टी है जो ऊपर से उबलता है, तो ये कि डाल दिया कपड़ा नापाक उसमें और पानी इसका ऊपर से 1.5-2 हाथ उबल गया, तो भी वो कपड़ा और पानी सब पाक हो गए। या उसमें से इतना बह गया कि ऊपर से पानी आया वॉशिंग मशीन में और नीचे से उसका खुला हुआ है जो भी है ढक्कन, और पानी बह रहा है, तो इसमें भी कपड़ा जो है ये पाक हो जाएगा। जब जन्ने गालिब आ जाएगा कि नजासत को बहाकर पानी ले गया, तो अब ये पाक हो जाएगा। वैसे बाबा आसान तरीका तो यही है कि वॉशिंग मशीन में जो ना पानी ऊपर से आ रहा हो नीचे से निकल रहा हो, वो ड्रेन खोल दें, वरना ये कि वो निचोड़ने वाला इसमें जो है वो हाथ उनके नापाक भी, दूसरे कि वो तीसरी बार तो हाथ पाक हो जाएगा, मगर छींटों से तो बचना पड़ेगा। इसी तरह बर्तन में अगर कपड़े रख दें वो पानी आता रहे, तो जब तक वो पानी छलकेगा नहीं तब तक वो सारे छींट नापाक हैं। हाँ, ये अंदर से उछलेंगे चींटे, जी दूर हटना पड़ेगा, ये आसान है। तो ये जन्ने गालिब तक है ना? जी बाबा, ये जन्ने नीचे से गालिब जो क्या ड्रेन में नजासत, जी जी बहा कर ले गया। जी। और नजासत पर भी कि नजासत किस तरह, जैसे खून है, अब वो ये कि जब तक कलर आता रहेगा तो वो लाल रंग, तो ये नापाक है, और अब जो छींटे उड़ी वो भी नापाक है। उसके अंदर से जो छींटे उड़ रही हैं, अगर खून है और इस तरह के नजासत का असर आ रहा है तो जी नहीं, छींटे उड़ने में तो जो पानी नापाक पानी में पानी गिरेगा, जबकि सुर्खी नजर आ रही है खून की, तो ये नापाक है पानी। अब इस पर पानी गिरा उसी नजासत पर, उसमें से छींटे उड़ेंगे ना, ये तो नापाक होंगे।
जैसे कि इस्तिंजा खाने की जो खुड्डी है, गोल जो सुराख होता है, उसमें नजासत है, उसमें पानी डाला, उससे जो पानी उछल कर छींटे आए वो नापाक है। वो असल में इसमें यही है कि जब तक पानी बह रहा है ना, ऊपर से आ रहा है, अब अगर छींट उड़ी तो अब नजासत का असर देखा जाएगा। जैसे नल खोल दिया ऊपर से वॉशिंग मशीन में और खून आलूद पानी है, अब अगर नीचे से पानी बह रहा है और ऊपर से आ रहा है, अब जैसे कोई खून आलूद छींटे नहीं आए और पानी में कोई बज़ाहिर वस्फ नहीं है नजासत का, अब ये जो छींटे वो पाक है, जो नीचे से बह भी रहा है, माए जारी है ना ये। नजासत पर पानी गिरा जी, उससे छींटे उड़े और नजासत पर अगर गिरा उस पर रिवर्स है वो तो नापाक है। हाँ नापाक है ना जी। तो ये मैंने कहा ना, सुर्खी नजर आ रही है जी पानी में जी, खून की, बहते खून की, और उसमें पानी डाला, या वो खुड्डी जो अपने बोलते हैं उसको, वो खुड्डी में से ना बच्चाओं के चाह से, चूंकि लोटा जब डालते हैं ना तो वो बह रहा है ना पानी, अब ये उड़ के आया पानी, तो इसलिए बहते पानी का, चूंकि नीचे से निकल भी रहा होता है पानी, अब नजासत का असर देखा जाएगा। जी जी, ये अपने जैसे कि WC या कमोड है ना, ये अगर साफ सुथरा है, भले अभी पेशाब वाला हुआ, अभी ये जैसे धुल गया, थोड़ा पानी जब जाएगा तो ये धुल जाएगा, अब उस पर से जो छींटे आएंगे वो तो पाक है, जबकि उसमें नजासत का असर ना हो। जी। और नजासत कपड़े पाक करने का तरीका है रिसाला, उसका मुताला मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि इस सवाल में कपड़े और बिस्तर दो बात बयान की गई है। अब बिस्तर का ऐसा है कि बिस्तर अब गदेला है, तो अब इसको तो पाक करना यह है कि उस गदेले को जितना हिस्सा नापाक है, जैसे उसको एक बार धोए फिर उसको लटका दे, आखिरी कतरा जब उसका टपक जाएगा, जबकि उसको निचोड़ना उसको मुमकिन नहीं है ना, तो आखिरी टपक जाएगा जब कतरा, तो अब दोबारा उसको धोए, आखिरी कतरा जब टपक चुके से तीसरी बार धोए, अब जब तीसरी बार आखिरी कतरा टपक गया तब ये पाक हो गया। वरना अगर नापाक बिस्तर पर, जबकि वो खुश्क है और ऊपर कोई चादर बिछा दी, मोटी चादर बिछा दी, तो अब ये कि उस पर नमाज पढ़ी जा सकती है, जबकि और कोई माने यानी रुकावट ना हो। तो पाक के हुक्म में ऊपर हिस्सा तो पाक ही है ना चादर का, क्योंकि वो जो भी नजासत है वो सूख गई है, तो ये है तो नापाक बिस्तर, लेकिन चादर पाक बिछाइए ना तो यूं गुजारा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े हेवी पलंग होते हैं। अब बच्चे तो पेशाब करते हैं, घरों में कारपेट का बड़ा मसला है, कारपेट होते हैं और बच्चे तो पेशाब भी करते हैं, बड़े भी बात होगा जिसपे तय हो जाती होगी, तो ये क्या करते होंगे, ये कोई नहीं स्प्रे करते हैं और दवाएं और स्प्रे खुशबू का मार देते होंगे, तो मन को मना लेते होंगे, साफ हो गया, देखने में भले साफ हो गया, लेकिन अगर इसको पाक करने के तकाजे पूरे नहीं किए तो है तो नापाक, उस पर नमाज पढ़ना तो मसला खड़ा हो जाएगा। कारपेट का कोना नापाक है, घरों में क्या, मस्जिदों में भी यही हालत है। नहीं, अर्ज ये करना है कि जैसे में भी यही हालत है, कारपेट पर बच्चे तो होते हैं, मस्जिदों में आते हैं, जुम्मे में आते हैं, बड़ी रातों में आते हैं, ईद के दिनों में आते हैं, ये बच्चों पर तो कोई पाबंदी कैसे डाली जाए, वो पेशाब कर देते हैं, बच्चों को लाना नहीं चाहिए। जिन बच्चों के बारे में ये जन्ने गालिब है कि ये पेशाब कर देगा, ये बोलता नहीं है, समझदार नहीं है इतना, उसको तो मस्जिद में लाना हराम। और ऐसा बच्चा कि जिससे ये खतरा नहीं है कि ये पेशाब कर देगा, अब समझदार हो गया, बोल देता है, तो ऐसे ना समझ बच्चे को भी लाना मकरूह तंज़ीह है, बेहतर है कि उसको भी ना लाया जाए, लेकिन गुनाह नहीं है, उसको लाना गुनाह है जिससे जन्ने गालिब हो कि ये कर देगा कुछ। तो ऐसे बच्चे जो कुछ कर देते हैं, इनको मस्जिदों में लाते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी शरीफ में ले जाते हैं, मस्जिदुल हराम में ले जाते हैं, ये भी चीखम चाक और भागम भाग और वो जो समझ में आता है बेचारे कर रहे होते हैं, और पकड़म पकड़ी खेल रहे होते हैं। और क्या लोग इबादत करेंगे, कैसे करेंगे, ये सोचते नहीं कि हम कितनों की इबादतें खराब कर रहे हैं, वो भी मस्जिद करीम में जो लाखों रुपए खर्च करके बंदा आता है इबादत करने के लिए, वहाँ ये बच्चे दौड़ाते रहते हैं।
تو یہ بچوں کے لیے مسجدیں نہیں ہیں. نہ سمجھ بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے. جب سمجھدار ہو جائیں تو بالکل لانا چاہیے تاکہ وہ مسجد کے عادی بنے. لیکن وہی کہ مسجد کے آداب وہ سمجھتے ہوں, ان کو یہ سمجھ پڑتی ہو کہ مسجد ہے. اب اتنا نہ سمجھ بچہ کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مسجد ہے, تو کیا پتا, اتنا بڑا اس کو تو وہ گیم کے لیے ہال مل گیا, وہ تو باغم باغ کرتا ہے, مزے لیتا ہے. اور سمجھدار اگر ہے بھی, سمجھتا ہے مسجد ہے, تب بھی اتنا شعور ہو کہ اس کا ادب اور بے ادبی بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر وہ بے ادبی سے بچتا بھی ہو. ورنہ بڑا آدمی بھی اگر لوگوں کو زبان سے ایذا دیتا ہے تو اس کا لکھا ہے کہ جس پر قدرت ہے نا, اس کو کہ وہ قدرت رکھتا ہے تو اس کو نکلے مسجد سے باہر. جو اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا دیتا ہے اس کو. مسجد کا احترام بہت ہے, ہمارے گھر کی طرح نہیں ہے مسجد کا معاملہ. تو کارپیٹ کا کونا اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو بھی اسی طرح, جیسے پانی ایک بار ڈالا, دھویا, اس کو لٹکا دیا, قطرہ ٹپک گیا, پھر دوسری بار اسی طرح قطرہ ٹپک گیا, آخری قطرہ ٹپکنے کے بعد اب تیسری بار جب قطرہ ٹپک گیا تو ٹھیک ہے, دھل گیا. یا یہی بستر یا کارپیٹ, اب بچہ کو کونا دیکھ کر تھوڑی وہ موتے گا یار, تو این سینٹر میں موتے گا, اور آپ کی موجودگی میں بھی شرمائے گا نہیں. وہ اس کی جب مرضی ہوگی, اس کو کلی اختیار ہوتے, اس کو روک کون سکتا ہے. آپ نے اگر کونے کی بات کی تو میں نے کونے کا مسئلہ عرض کیا. تو اس طرح کا ناپاک کارپیٹ ہے یا کپڑا ہے یا گدھیلا ہے, اگر نہر میں کسی نے رکھ دیا, سمندر میں رکھ دیا, یا بارش ہو رہی ہے زوردار, اس میں رکھ دیا جیسے, اور وہ پانی گر رہا ہے اور نجاست کو بہا کر لے گیا, تب بھی یہ پاک ہو گیا. یا پائپ سے پانی ڈال رہا ہے کسی, اور وہ یا نل کے نیچے اس کو رکھ دیا اور یہ نجاست کو بہا کر پانی لے گیا, ظن غالب آ جائے, ظن غالب آ گیا کہ پانی بہا کر لے گیا ہوگا, تو اب یہ پاک ہو جائے گا. وہ رسالہ پڑھیں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, انشاءاللہ نفع اٹھائیں گے. ورنہ آج کل نجاستیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ بہت نجاستیں ہیں, روحانیت کہاں ملے گی. یا کتنے بیٹھے ہوں گے جن کے کپڑے ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹ ناپاک ہوں, ان کو پتہ نہ ہو. تو بچنا چاہیے انڈائریکٹ ناپاک, پتہ نہیں ہے تو ناپاک نہیں کہیں گے, جب تک یقینی معلومات نہ ہو نجاست کی, اس وقت تک اس کو پاک کہیں گے. یا ایسا زن کہ جو یقین کے برابر ہو, مساوی ہو, برابر ہو, یقین جیسا زن غالب, تو جا کر اس کو نجاست کا حکم دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. بابا ماشاءاللہ عز وجل ہمارے کافی تعداد میں مدنی منع یہاں پر موجود ہیں نا, تو اگر مدنی منوں سے بھی ایک سوال ہو جائے, ایک تعداد آئی بھی ہے سرکار مدنی منوں کی تربیت بھی کیسے ہو, تھوڑی دیر میں آپ بھی کیا کر سکتے ہیں, یہ آنکھیں پھاڑتے ہیں اور اسکرین کو دیکھ کر ایکشنیں کرتے ہیں, آپ کو نظر نہیں آتا نا. ان کی ایسی تربیت ہو کہ ایسے ہی تربیت یافتہ لائے جائیں کہ جو نگاہیں نیچی رکھ کر بڑے انداز سے دیکھنے والا وہ مزہ آیا. یہ تو سن بھی نہیں رہے نا میری بات, ان کی نظریں اسکرین کے نظاروں میں, انہیں اپنے جلووں میں یہ گم ہوتے ہیں, لگے ہوئے گم ہے بیچارے, نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ الگ سے, یہ آتے بھی دیر سے ہوں گے, آپ کو ٹریننگ کا موقع ہی نہیں مل دیتے ہوں گے یہ, ابھی بھی آ رہے ہیں, کیونکہ یہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں. یہ تو مغرب میں آ کے بیٹھ جائیں گے, مگر ان کے ابو لانے والے یہ لیٹ آتے ہوں گے, تو ابو تو یہ بیچارے لیٹ آتے ہوں گے. ان کی تربیت مشکل ہے. ورنہ یہ ایک صف میں کھڑے ہو کر چھوٹے بڑے, جس طرح مدنی چینل پر ترقی تو نہیں دکھاتے, اس طرح یہ ہو نا, اور نگاہ ان کی نیچے ہوں, ایسا مزہ ہے دیکھنے والے کو. دیکھو لگے ہوئے آئندہ انشاءاللہ. ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے, نیچے دیکھ, ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے. بہرحال مدنی منوں سے سوال کروں.
इनके ताल्लुक से नाम चलो मदनी मुन्नो बताओ, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स कौन से महीने की कौन सी तारीख को होता है? ये 10 साल या इससे छोटे मदनी मुन्ने बताएंगे। तो कोई उठेगा नहीं जब तक माइक इनके पास खुद हाजिर होगा। उम्र पूछ ले बापू। जी उम्र मालूम की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा तारी है। आला हजरत का उर्स मुबारक 25 सफर को मनाया जाता है। जवाब दुरुस्त है। अमीर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ है कि अभी आपने तरगीब दिलाई कि हमें अपने दीन और फ़र्ज़ उलूम का मुताला करना चाहिए। ओमान से एक मैसेज आया है कि मैंने कुछ दिन पहले ही जिसका ख़ुलासा कुछ अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि मैंने दीगर मज़ाहिब वग़ैरह का मुताला शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ही अज़्ज़ व जल आज मदनी मुज़ाकरा देखा, मेरा जहन बना है मैं पहले फ़र्ज़ उलूम मुकम्मल हासिल करूँगा और दीगर दीनी मुताला करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बहुत बहुत मुबारक हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। दावत इस्लामी के तहत हिफ्ज़ो नाजरा रिहायशी जुज़ वक्ती कुल वक्ती 2000 से ज़ायद मदरसतुल मदीना कायम है, जिसमें 1,12,000 से ज़ायद मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ हैं। जो मदरसतुल मदीना मदनी मुन्नों के लिए हैं, मदरसतुल मदीना लिल बनीन, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के अता करदा 40 मदनी इनामात मदनी मुन्नों के लिए हैं। अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदरसतुल मदीना लिल बनीन में 83 मदनी मुन्ने 40 मदनी इनामात के आमिल हैं और इसमें नुमाया अल्हम्दुलिल्लाह गज़ाली काबिनात, गुलजार तैयबा, सरगोदा और इसके अतराफ़ के शहरों की जो काबिनात है, इसके मदनी मुन्ने सबसे नुमाया हैं, 57 की तादाद है। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि इनके लिए दुआ भी फरमा दें और ये भी इरशाद फरमा दें कि वो क्या तरकीब की जाए कि हमारे सारे मदनी मुन्ने 40 मदनी इनामात के आमिल हो जाएं। माशाअल्लाह। अब ये कि जो मुख्तलिफ स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो अब उनके लिए ज़ाहिर है कि माहौल कहाँ से लाया जाए। घर का माहौल हो ना, घर में मदनी माहौल हो, तो इसकी अम्मी अब्बू ये कोशिश करें कि 40 मदनी इनामात पर इनको अमल करवाएं, ये जितनों पर कर सकें। फिर इनकी हौसला अफजाई भी करते रहें, इनको तोहफा देते रहें कि ये ज्यादा पर अमल कर जाए तो इसको तोहफा दिया जाए, मगर ये भी देख लिया जाए कि तोहफे के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा हो। ये भी थोड़ा इस पर भी नजर रखी जाए, इसके अमल पर। तो सारे मदनी मुन्ने इंशाअल्लाह 40 मदनी इनामात पर अमल करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर में भी बहुत प्यारा पुरसुकून मदनी माहौल बनेगा और इनकी जिंदगी भी पुरसुकून गुजरेगी और इंशाअल्लाह ये नेक परहेजगार बनकर मुआशरे में उभरेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, आज आपकी जेब मुबारक में प्यारी प्यारी सी मिसवाक चमक रही है, इसमें क्या हिकमत है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैंने खास चमकाने के लिए रखी है। चलो, मुझे इसका एहसास बढ़ गया है, पहले था लेकिन अब बढ़ता जा रहा है कि मुआशरे से मिसवाक अब गायब होती चली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मिसवाक का उस वक्त से वो आदी हूं जब
दावत इस्लामी का तो क्या तस्वुर हो ना, कोई तस्वुर नहीं था दावत इस्लामी का, मेरा लड़कपन समझ लो। एक आध आने की मिसवाक मिलती होगी, अब तो मेरा ख्याल 20-25 रुपए की मिलती होगी। उस वक्त से मैं मिसवाक लेने जाता था और ढूंढ के लाता था और मिसवाक और इसको इस्तेमाल करता था। और ये जेब जो है ना मिसवाक की, वो भी शायद दावत इस्लामी के पहले से ही इसकी भी आदत बनाई थी शायद, कि ये मिसवाक जो सीने और दिल से लगी रहे ये। अच्छा, अब चूंकि मिसवाक ईसाई भाई छोड़ चुके हैं, ना जिम्मेदारों के जेब में होती है ना गैर जिम्मेदारों के जेब में होती है, मिसवाक नजर नहीं आती इल्ला माशाअल्लाह। तो अब पहले मैं यहाँ लगाता था जेब में, बहुत सोने देखा होगा। अब चूंकि मैं बाहर निकलना मेरा होता नहीं है, जब बाहर निकलना होता है तो अब भी मिसवाक साथ लेता हूँ। बाहर निकलने से मुराद जैसे किसी के घर जाना हुआ और वहां वुजू की नौबत आएगी तो फिर मिसवाक में साथ लेता हूँ हत्तल इम्कान। कभी भूल जाता हूँ तो उसका नोटिस मेरा जहन लेता है, मुझे अफसोस होता है, अरे मिसवाक भूल गया यार, मिसवाक भूल गया। अपने साथ ईसाई भाई को बोलूंगा मिसवाक भूल गया। अब सवाल भी नहीं कर सकते ना किसी से कि मिसवाक लाओ। तो ये यूं मतलब मैं इसका नोटिस लेता हूं, सीरियस लेता हूं मिसवाक को। एक बार मैंने 2 मिसवाक लगाई हुई थी, जब वो सफर था मेरा, तो मत्तार पर किसी ने मेरे को लगा उसने छेड़ने की कोशिश की थी कि मौलाना ये दो मिसवाकी क्या लगा रखी है। तो मेरी आदत नहीं है लड़ा लड़ी मारा मारी करने की, मैंने उसको ठंडे अंदाज में जवाब दिया। अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे मतलब नाराज लगता है, तंज किया उसने। लेकिन आप किसी को मिसाल दे तो मेरी माइनस मिसाल ना दे के यार ये दावत इस्लामी वाला ऐसा ही यार रफ आदमी है। मैंने उसको कहा यार मैं सफर पे हूँ और 2 हैं, अब अगर कोई एक गुम भी जाए तो दूसरी काम तो आ सकती है ना। अब उसको हाँ बोलना पड़ा। ये भी सोचता होगा कि यार मैंने छेड़ा, लेकिन ये छिड़ा नहीं, मेरी तरकीब में आया नहीं। बाद लोगों की आदत होती है फिल्म चढ़ाने की, जिसको हमारे यहाँ मुआशरे में ये जुमला है, फिल्म चढ़ानी इसकी, तो छेड़ दो उसको। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, तो अब मिसवाक जो है ना ये रुखसत हो गई है। अब जैसे कि इस वक्त हजारों नहीं तो सैकड़ों तो जमा होंगे फैजान मदीना में, अपने पूछ लेते हैं कितनों के जेब में मिसवाक है। अगर आधे के जेब में मिसवाक भी हुई ना तो पास है। देखो इक्का दुक्का हाथ उठ रहा है ना, मिसवाक तो हजारों हैं माशाल्लाह, हजारों हैं, तो इक्का दुक्का हाथ उठ रहा है। मिसवाक चली गई तो मैं अंदर चला गया तो मिसवाक भी यार जेब से निकल गई। तो मैं चूंकि अब अंदर होता हूँ, बाहर घूम घाम नहीं सकता पहले की तरह, आना जाना कम ही होता है तो हिफाजती उमूर की वजह से। तो मेरे घर में मिसवाक नहीं, मिसवाकें, फैजान मदीना में मिसवाक नहीं, मिसवाकें। अब यहाँ बाहर मुल्क में मिसवाक नहीं, मेरे पास मिसवाकें हैं। उठा के लाऊंगा तो आप शायद गिन नहीं सकेंगे, इतनी जमा हो गई है मेरी, छोटी छोटी, और बड़ी 3 है 4 बल्कि इस समेत। तो ये मिसवाक थोड़ी करने में मुआफिक नहीं है और इसके जर्रात निकलते हैं तो मजा नहीं आता। वो कुल्ली में फिर नाली में चले, मैं उसके लिए भी वो चाय छानने की छन्नी रखी हुई है। मेरे को पसंद नहीं है कि ये मिसवाक के टुकड़े जो है ना ये गंदी नाली में बह जाए। आले अदाए सुन्नत है ना, तो ये घर में ही हो सकता है। फैजान मदीना में रखी है छन्नी, मैंने अपने घर में रखी है और यहाँ रखी है। 3 छलनियां मेरे पास मिसवाक के ये जर्रात छालने की। ये नहीं सोचना कि हम इलियास की तरह नहीं हो सकते, चलो इतने सारे एहतमाम नहीं करते हैं तो मिसवाक तो रख सकते हो कि नहीं। तो मिसवाक को मेरी सुन्नत थोड़ी है, तो जिसका आपने कलेमा पढ़ा है मैंने भी उन्हीं का पढ़ा है, उन्हीं की सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तो मिसवाक से इतनी मोहब्बत ठीक है ना पूछो बात। यहां तक के विसाले जाहिरी से कब्ल सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की गोद मुबारक में सरे अनवर रखा हुआ था और आपने मिसवाक तलब की। बीबी आयशा ने
चबा कर मिसवाक दी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत होने से पहले वफात शरीफ से कब्ल मिसवाक फरमाई। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस पर फख्र है कि अल्लाह ताला ने कैसा करम फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सफर आखिरत से कब्ल मेरे थूक को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक थूक के साथ मिला दिया, चबा के दी थी ना। इतनी मोहब्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर से जब घर में तशरीफ लाते बाहर से मिसवाक, सोकर उठते मिसवाक 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 मिसवाक, बहुत इस्तेमाल फरमाइए मिसवाक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हम है कि नमाजों के लिए जो वुजू करते हैं उसमें मिसवाक नहीं करते। अगर सोकर उठने में तो मुंह में बदबू हो जाती है तो मिसवाक करनी चाहिए। इसमें अगर आप इजाज़त दें तो एक मशवरा ही अर्ज़ करूं कि एक तादाद जो हमारी है वो चूँकि अब पेस्ट की आदि है, ब्रश और पेस्ट की, तो इसमें अगर ये मशवरा इनको दे दिया जाए कि मिसवाक को अपने साथ लाजिम रखें, जैसे जहाँ आपने अपना वो ब्रश और पेस्ट रखा हुआ है वहाँ भी मिसवाक आपकी रखी हुई हो। ब्रश और पेस्ट भी तो है ही ना, मिसवाक रखी हुई हो और एक मिसवाक जो घूमते जो बाहर निकलते हैं घर से एक मिसवाक उनकी जेब में हो। तो दो मिसवाक के अगर आपके पास हों तो जब भी आप अपने बाथरूम में जाते हैं तो मिसवाक का इस्तेमाल पहले कर लें और मिसवाक की इसमें आदत रहेगी, और वुज़ू में भी मिसवाक कर लें। तो इसी तरह साथ होगी तो नमाजों के औकात में भी जो साथ होगी मिसवाक, तो इंशाल्लाह फिर मिसवाक करने का ये आदत जो निकलती जा रही है अल्लाह ने चाहा तो बन जाएगी। एक बाबा हदीस पाक सुना दो बाबा, फजीलत है बहुत प्यारी मेरे सामने है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सिवा को मतहरतुन लिल फमी मरदातुन लिरब्बी, यानी मिसवाक मुंह की पाकीज़गी और अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब है। बेशक वो अर्ज ये कर रहा था कि टूथ ब्रश और पेस्ट का मशवरा देते हुए मुझे डर लगता है। सरकार आला हज़रत ने बड़ा रद्द फरमाया है, ये एंटी मिसवाक है। ये जब टूथब्रश आ गया ना, यानी कि ये इतनी सस्ती वाली मिसवाक बंदे ने छोड़ी तो सैकड़ों या हजारों रुपए का टूथब्रश टिका दिया शैतान ने इनके हाथ में। आला हज़रत के अल्फाज नहीं है और मिसवाक से ये दूर रख रहा है। तो मैं इसका मशवरा नहीं देता, मैं इसको ना आला हज़रत ने नाजायज कहा ना मैं नाजायज कहता हूं, लेकिन मिसवाक को आप अपना लें। हम जबान से क्यों कहें टूथब्रश और ये पेस्ट रखो, कोई रखे उसको मना भी ना करें, ये गुनाह तो नहीं है। मिसवाक है कोई नियत करने वाला, नमाज पढ़ोगे मिसवाक के साथ। ये इस्लाम पे हाथ उठाए माशाल्लाह जिन्होंने नियतें की हैं। सहन वाला भी अगर दिखा दें। एक ये भी मशवरा दूंगा, डायरेक्टर साहब को भी मशवरा दूंगा नॉर्मली तौर पर, कि जो वो इस्लामी भाई जो अब तक इस मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं पहले वो हाथ उठाएं कि हम मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं। जिनके मिसवाक रूटीन में जिनके इस्तेमाल में है, नमाज के लिए वुज़ू के वक्त आप जो मिसवाक अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं पहले वो इस्लाम पे हाथ उठाएं। वो इस्लामी भाई जो मिसवाक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाथ उठाएं। आटे में नमक के बराबर ये मरकज़ुल औलिया हाथ उठाइए जो मिसवाक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ रुकने शूरा ने उठाई थी मिसवाक। अब यहाँ फैज़ान मदीना में आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक तादाद नजर आ रही है। अब ये कि अमील सुन्नत ने माशाल्लाह हमसे नियत ली है। अब इस्लामी भाई सारे के सारे जो भी अल्लाह तौफीक दे हम सबको, हम नियत करें हाजी याफुर जहाँ उनकी ज़ियारत हो रही है वहाँ के इस्लामी भाई जो बल्कि घरों में बैठे जो इस्लामी भाई हैं, मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं, अपने अपनी जगह बैठ कर अल्लाह तौफीक दे हाथ उठाकर इस अज़म का इज़हार करें कि आप मिसवाक का जो हमसे जो छूट गया है मामूल, वो इंशाअल्लाह उसे दोबारा बहाल करेंगे माशाअल्लाह। और मिसवाक जेब में रखनी है, छोटी जेब बनती है और उसमें कलम या कंघा रखते हैं। जेब तो बनाते हैं
या ये रेडीमेड लेते होंगे यहाँ अपने फैजान मदीना के बाहर से, उसमें छोटी जेब बनी होती है, ये मिसवाक नहीं रखते उसमें। तो मैंने तरगीबन रखी है, वरना मुझे इसकी हाजत नहीं है। तो मेरी तो मिसवाकें मैं करता ही रहता हूँ, आना जाना भी कम ही है मेरा। तो आप लोग यह साथ रखा करें। बापा तमाम अराकीन शूरा, निगरान काबीना और डिवीज़न निगरान और इनकी तमाम मुशावरतों से बिलखुसूस मदनी इल्तिजा है, आज से आप अपनी जेब में जिस तरह पहले मिसवाक सजाया करते थे, सीने से लगाते थे, नियत कर लें कि आपने आज से अपने मिसवाक को अपने सीने से लगाना है और अपने मदनी मशवरों में इन मिसवाक के बयान करदा जो अभी मदनी फूल थे, इसके मुतालिक आप मदनी फूल बयान करें मिसवाक के हवाले से। तो इंशाअल्लाह इस्लामी भाइयों में जो मिसवाक करने के जो मामले में जो कमज़ोरी आई है, अल्लाह ने चाहा तो वो उसमें चुस्ती आ जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। मेरी मदनी इल्तिजा है कि हम क्यों ना हफ्ता मिसवाक मनाएं। लब्बैक। यानी एक हफ्ते तक अब इस्लामी भाई जो हमारे मुबल्लिगीन इसमें खुसूसी इज्तिमात मसाजिद में करें, और जो हाँ दर्स देते हैं उस दर्स में भी फैजान सुन्नत के दर्स में एक फजीलत मिसवाक के बयान कर दें। मिसवाक की फजीलत नमाज के अहकाम में मिल जाएगी, बहार शरीयत में मिल जाएगी। वो 101 मदनी फूल या 163 मदनी फूल उसमें भी है मिसवाक के बारे में। हाँ उसमें तो हाँ मिसवाक के मदनी फूल है ना उसमें तो जी। हाँ तो एक मसला या मिसवाक का तरीका, तो ये पूरा ये एक हफ्ता है ना, उसमें मिसवाक हफ्ता है मिसवाक, ये अनोखा एक मतलब यानी हफ्ता है मिसवाक। तमाम मुबल्लिगीन, जिम्मेदारान और मुदर्रिसीन अपने जामियातुल मदीना वाले कारी साहिबान अपने मदारिसुल मदीना में हफ्ता मिसवाक मनाएं और खूब हफ्ता मिसवाक मनाएं। इस्लामी भाइयों के लिए सुन्नत है, इस्लामी बहनों के लिए क्योंकि उनके मसूड़े कमजोर होते हैं, तो उनको ये मिसवाक को करना चाहे तो मना भी नहीं है, लेकिन ये कि वो ना भी करें तो उनके लिए दूसरी मतलब सूरत होती है, मिस्सी आती है, वो छिलका, वो उससे करती हैं। तो इस्लामी बहनें इस हफ्ते में हफ्ता मिसवाक में यूं हिस्सा लें कि अपने घर में जो महारिम है उनको तरगीब दें, मिसवाक की पैसे दें इनको कि लाओ मिसवाक। अब ये जो मिसवाक की दुकानों वाले ना, अब ये इस शुक्राने में मेरे को 12 दिन दें मदनी कोर्स के, ऐसी दुकान चमकेगी इंशाअल्लाह और बरकत मिलेगी आपको। शुक्राने में मिसवाक की दुकानों वाले भी दुनिया में जहां कहीं हैं वो मुझे खुशखबरियां दें कि हम इंशाअल्लाह वो 12 रोजा मदनी कोर्स अगर मुयस्सर हुआ तो ये करेंगे, वरना 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे किसी ने नहीं कहा, अपने तौर पर कह रहा हूँ कि हमारी मिसवाक बिकती नहीं है, तुम बिकवा दो। नाऊज़ु बिल्लाह, हम तो सबके हमदर्द हैं, सबकी बिक्री होनी चाहिए, हलाल रोजी मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने तो आका की सुन्नत आम करने की नीयत से कहा है, आका की सुन्नत आम। और ज़िम्नन मैंने एक तफन्नुन के तौर पर उनको भी शामिल कर लिया। इनको भी क्यों छोड़े, इनसे भी ले लेना मदनी काफिला, अगर ये देने वाले बनते हो तो। ये सुन भी कहा रहे होंगे, मेरी इनसे मेरा पैगाम पहुंचा देना इनको। जो 12 दिन नहीं दे सकते उनसे 3 दिन तो ले ही लेना मदनी काफिले के इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अराकीन शूरा को अमीर सुन्नत के चंद मदनी फूल अभी फॉरवर्ड किए हैं आपके व्हाट्सएप पर, और उससे आप आम करें। इसमें अमीर अहले सुन्नत ने जी मदनी ये मिसवाक खुद भी सजाए, ये भी दरखास्त नहीं, मैं वो मदनी फूल पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि मिसवाक के तिब्बी फवाइद अमीर सुन्नत ने 16 सफरुल मुज़फ्फर को ये अता फरमाए थे अपनी तहरीर में। मिसवाक से हाफिजा मजबूत होता है, दर्द सर दूर होता है और सर की रगों को सुकून मिलता है। इससे बलगम का मर्ज खत्म, नजर तेज, मैदा दुरुस्त और खाना हजम होता है, अक्ल बढ़ती है, बच्चों की पैदाइश में इजाफा होता है,
بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے. تو یہ امیر سنت کی تحریر ہے جو الحمدللہ ابھی میں نے جیسے فارورڈ کی ہمارے ذمہ داران کو، تو آپ کی اپنی رائٹنگ میں امیر سنت کی، تو یہ ماشاءاللہ ایک برکت والی بھی ہے، محبت بھی اس سے انشاءاللہ آپ کو اور بڑھے گی. اور اس میں ہے بھی ایک حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ قول، آپ نے یہ اقوال نقل کیے ہیں جو نماز کے احکام صفحہ نمبر 72 پر ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہنے کی بھی اس میں دعوت ہے. رمضان المبارک کا بھی ذکر ہے، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اور مکہ مدینہ بقی کا لفظ بھی ہے، آپ کی دستخط بھی ہے، اور الموت کے ذریعے موت کی یاد بھی دلائی گئی ہے. سب سے اوپر اللہ عز و جل بھی لکھا ہوا، جمعہ مبارک بھی لکھا ہوا ہے، درود پاک بھی لکھا ہوا ہے، اور نالین پاک کا نقش نالین پاک کا بھی اس میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سا منظر آپ کو ملے گا. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو فارورڈ کیا ہے، یہ مہربانی کریں ان مدنی پھولوں کو آپ زیادہ زیادہ فارورڈ کریں. امیر سنت کے سوشل میڈیا کا جو فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی آپ اس کے ذریعے فارورڈ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی مسواک کی تحریک میں اللہ نے چاہا تو اضافہ ہو. یہ دکھائیے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو امیر سنت کا ایک شعر مختلف مناظر کے ساتھ یہ دکھاتے ہیں مناظر اور سناتے ہیں شعر. لو آیا کہ اب آیا جد کا ساحل، لو آیا کہ اب آیا جد کا ساحل، اب آئے گا مکہ، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.